اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور انسانیت کے لیے بالعموم نہایت مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ سب انسانوں کے لیے ایسی روشنی مہیا کرتا ہے جس کی رہنمائی میں انسانیت سفر دنیا اور آخرت بخیر و خوبی طے کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسے نمونہ ہے، اس بات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کے ٹاپک میں۔ کچھ آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے سورۃ آل عمران میں 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ، کہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو یوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسوہ حسنہ یعنی اللہ کی اگر محبت کے بارے میں کہا جائے تو اسوہ حسنہ مین کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یا آیات جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی ذات اقدس کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ اللہ تم سے محبت ہی تب کرے گا کہ جب تم اللہ سے محبت کرو گے۔ اور اللہ سے محبت کرنے کا پیمانہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، پس میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو آج اللہ کی محبت اگر ہم نے لینی ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی کے ساتھ اسی کو ہم ایسے لیں کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر سورۃ آل عمران میں ہی فرمایا اطیعوا اللہ ورسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اور رسول کا حکم مانو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر اتنا زیادہ زور دیا گیا کہ اس کو ایمان، اس کو اللہ سے محبت اور اسی کو سارا اسلام قرار دیا گیا۔ پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورۃ نساء کی آیت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت رسول کے بارے میں یہ سب کچھ بتانا اور اس سے پہلے اسوہ حسنہ کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسوہ حسنہ کو صرف بول چال تک یا واقعات کو بیان کرنے تک محدود نہیں کرنا۔ آج ہم میں بہت زیادہ اس بات کی کمی ہے کہ ہم گفتار کے غازی تو بن گئے، کردار کے غازی نہیں بن سکے۔ ہم نے اپنی تقریروں میں، اپنے واقعات میں بہت کچھ اسوہ حسنہ کو بیان کر دینا ہوتا ہے، لیکن اسوہ حسنہ ہماری ذاتوں میں نظر آنا چاہیے۔ ہمیں دیکھ کر کافر تاکہ یہ کہیں کہ یہ اس نبی کی امت ہیں۔ ہمیں دیکھ کر جو ہے یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ اسوہ حسنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ان کے امتی جو ہیں اس طرح کے ہیں۔ ان کے امتیوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کا نبی کیسا ہوگا۔ صحابہ اکرام نے یہی چیز پکڑے رکھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت ہی ایسی کی ہوئی تھی اور پریکٹیکلی کر کے دکھایا تھا، تبھی صحابہ اکرام کی تربیت ہوئی تھی۔ آج ہمارے علماء، ہمارے ٹیچرز، ہمارے ڈاکٹرز، پائلٹ، ہمارے میکینکس، یہ سب اپنی زندگیوں کو ذرا غور سے دیکھیں تو وہ اپنے شاگردوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ یہ سکھا رہے ہیں، کوئی ڈیفرنٹ کلچر سکھا رہا ہے، کوئی پیسہ بنانا سکھا رہا ہے، کوئی ایک سخت بیہیویئر سکھا رہا ہے، کوئی جو ہے اچھی پوسٹ لینا سکھا رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار کے ان کو ایک اچھا مسلمان بننا سکھا رہا ہے۔ اور ضرورت ان سب میں اسی بات کی ہے کہ آج ہم اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اسوہ حسنہ کے مطابق ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، ہر فیلڈ کے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے ہم وطنوں کو ہم یہ چیز سکھائیں کہ اسوہ حسنہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اگر ایک نظر اسوہ حسنہ پر ڈالتے تو بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جو قابل ذکر ہیں، آپ نے پہلے کئی بار سنے۔ غور کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین تھے۔ صادق و امین صرف جو ہے زبان سے کہہ دینے کی بات نہیں ہے، اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا، لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کی، حتیٰ کہ کفار کی امانتوں کی بھی حفاظت کی۔ تبھی ان کو دیکھ کر لوگوں نے جو ہے نہ صرف یہ کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق بلند کیا تو ان پر ایمان لانے والے لوگ پہلے ہی سے مسلمان تو نہیں تھے، ان پر ایمان لانے والے مختلف مذاہب کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ یہ پہاڑ کی اس طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم یقین کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر کہہ دو، میں ہی تمہیں بتاتا ہوں، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ کلمہ توحید جب ان کے سامنے رکھا تو کچھ نے اسلام قبول کیا اور کچھ اپنی انا، اپنی ضد پر اڑے رہے۔ انہوں نے اس وقت اپنے سٹیٹس کو، اپنے قبائل کی ان کلچرز کو آڑے لایا، اور کچھ کو شیطان نے جو ہے اس کی طرف نہ آنے دیا، اور جو انہوں نے کلمہ نہ پڑھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بلیو کرنے لگے کہ ہاں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی بات کی، جہاد کی بات کی، تو خود غزوات میں حصہ لے کر صحابہ اکرام کو جذبہ دلایا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی خاطر۔ تو صحابہ اکرام نے بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں ہمیشہ پہل کی، یہاں تک کہ بچوں کو بھی اسلام میں پہل کی۔ اور بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، تو بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ تو بچوں نے دیکھا کہ روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کر دیتے، تو بچے بعض اوقات درختوں کے پیچھے چھپ کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرماتے ہیں، اور اچانک سامنے آ کر جو ہے سلام کر لیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑا اچھا محسوس کرتے۔ یہ تربیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی، اور ایک طرف یہی وہ تربیت تھی۔ وہ آتا ہے کہ دو چھوٹے صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے صحابی جو ہے وہ وضو میں غلطی کر رہے ہیں، وضو میں غلطی کر رہے ہیں۔ تو صحابی جو چھوٹے بچے تھے جنہوں نے دیکھا، تو انہوں نے سوچا کہ کس طرح ان بڑے صحابی جو ہیں ان کو کیسے ان کی غلطی بتائی جائے۔ تو انہوں نے ایک پلاننگ کی، اور انہوں نے ایک دم ان کے سامنے آئے اور کہنے لگے، اے چچا جان، آپ میرا جو ہے وضو دیکھیں، کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ تو ایک نے وضو کیا، اور پھر جب وہ ہٹے تو دوسرے آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ چچا جان اب میرا وضو بھی دیکھیں، میں بھی کیا ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک جیسا وضو کیا، تو جو بڑے صحابی تھے انہوں نے دیکھا کہ ہاں، تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہاں تم لوگ وضو ٹھیک کر رہے ہو، ہاں میرے وضو میں فلاں غلطی تھی۔ تو یہ تربیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی تربیت کا اور ایک ایسا عنصر بچپن سے ہی ڈال دیا گیا۔ آج ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے بچوں میں یہ تربیت ڈال ہی نہیں رہے۔ ہمارا بچہ چند سالوں کا جب ہو جاتا ہے تو ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کی اسکول کی تعلیم، مائیں اپنے سر سے بچوں کو اتارنا شروع کر دیتی ہیں۔ مائیں کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ایک بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں، یہ تنگ کرنے لگ گئے، ان کو اسکول میں داخل کر دیں، اور اسی طرح بڑی بڑی فیسیں دے کر ان کو جو ہے مانٹی سوری کی تعلیم دی جاتی ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا گیپ یہاں پر رہ جاتا ہے ماؤں کی تربیت کا۔ وہ مائیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات دل اس وقت جو ہے خون کے آنسو رونے پڑ جاتا ہے جب ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ جنگ کا وقت ہے، تو ایک غزوہ کی تیاری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، حارق امنم،
مال و متاع جمع کر رہا ہے، جان اپنی دے رہا ہے، سامنے رکھ رہے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد میں کام آئے گا، تو ایک عورت اپنی گود سے ایک بچہ جو ہے اپنا لاہتے جگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو ساتھ لے جائیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں، میں اس کو کیا کروں گا، اس کو کیا سنبھالوں گا، کیسے سنبھالوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت صحابیہ بولتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اگر کوئی تیر تلوار آ جائے تو آپ اس کو آگے رکھ دیں، آپ کی جان کو کچھ نہ ہو، بھلے یہ شہید ہو جائے۔ تو بچہ یہ مائیں جو تھیں، یہ ہم آج یہ بچوں کی یہ مائیں تھی جو ایسی تربیت اپنے بچوں کی اپنی گود سے شروع کر دیتی تھیں کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، تم نے اسلام کے لیے، تم نے کلمہ حق کے لیے اپنی جان کی بازی لگانی ہے، تم اس لیے پیدا ہوئے ہو۔ تو ان کی اولادیں پھر ایسی ہوا کرتی تھیں کہ جنگ کا میدان ہے، ایک صحابی پانی مانگ رہے ہیں، شدید زخمی ہے، حضرت اکرمہ، حضرت حارثہ اور دوسرے جو ہے پانی لانے والا ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دوسرے صحابی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہے تو اس کو دے دو۔ وہ دوسرے پاس پہنچتے ہیں، وہ تیسرے صحابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں تو تیسرے صحابی شہید ہو چکے ہوتے ہیں، واپس دوسرے کی طرف پلٹتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں، واپس پہلے صحابی کی طرف پلٹتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ تربیت جب مائیں اپنے بچوں کو جو ہے پیش کرنے لگیں گی تو پھر وہ اپنی جانیں دوسروں کی خاطر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو آج ہماری ماؤں نے بچوں کو مانٹیسوریز میں اور ان میں تو بڑی بڑی فیسیں دے کر داخل کر دیا، لیکن ایسی تربیت جو وہ خود دے سکتی تھی انہوں نے نہیں دی۔ صحابیات کی تربیت اٹھا کے دیکھیں، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، خود عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو ہے وہ بھی پانی پلا رہی ہوتی تھی زخمیوں کو جنگ میں، وہ بھی مرہم پٹی کر رہی ہوتی تھی زخمیوں کی جنگ میں۔ تو صحابیات جب خود شامل ہوتی تھیں جنگ میں تو ان کی اولادیں جو ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہوتی تھیں۔ پھر صحابیات خود جو ہے کچھ دینے کا جذبہ رکھتی تھیں تو ان کی اولادیں بھی سخی ہوا کرتی تھیں۔ آج ماؤں نے بھی ماں سوائے جو ہے میڈیا کے ڈراموں کے انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کی طرف آنے نہیں دیا، اور انہوں نے بھی اسلام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابیات کی ان سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا، تو اس کے بعد اولاد بھی ایسی ہی پیدا ہونے لگی۔ واپس آتے ہیں اسوہ حسنہ کی طرف۔ سخاوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سخی ہوا کرتے تھے کہ اگلے وقت کا کبھی نہیں سوچتے تھے۔ کھانا سامنے پڑا ہوتا تھا تو دستک ہوتی تھی تو وہ اٹھا کر اس کو دے دیتے تھے۔ کئی دن روزہ میں گزارتے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے دنیا سے کچھ تھا نہیں، سب کچھ تھا۔ فرشتے آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ چاہیں تو یہ فلاں پہاڑ کو جو ہے سونے چاندی کا بنا دیا جائے،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال و متاع کو اپنی زندگی نہیں بنایا. افسوس کہ آج امتیوں نے اپنی زندگی بنا لیا مال و متاع کو. جہاد کی بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجاہد، ایک کمانڈر کی حیثیت سے سامنے آئے. ٹیچنگ کی بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین ٹیچر بن کے سامنے آئے. جسٹس کی بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فیصلے کیے کہ دنیا دیکھ کر حیران ہوگی. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور شروع ہی نہیں ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت اللہ شریف کی جو حالت تھی وہ آپ آلریڈی ڈسکس آپ کے سامنے ہو چکی ہے. تو اس میں حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ درپیش تھا. اس ایک چھوٹی سی بات پر عرب کے بیچ جو ہے وہ جنگ چھڑ سکتی تھی. تو یہ کہہ دیا گیا کہ وہ شخص رات بھر جرگہ بیٹھا رہا تو یہ بات آخر کار ہوئی کہ صبح جو شخص پہلے بیت اللہ شریف میں آئے گا وہ اس پتھر کو رکھے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے شخص تھے جو اس وقت داخل ہوئے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ قبائل کے سرداروں کو بلا کر چادر کے مختلف کونے ان کے ہاتھوں تھما کر سب کے ہاتھوں سے حجر اسود کی جگہ مختص کر لی. یہ تھا ان کا جسٹس، یہ تھی ان کی بلاغت، یہ ان کی سوچ کہ جہاں پر دنیا کا دوسرا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ کے لحاظ سے ان کی زندگی کو اگر ہم سٹڈی کریں تو دن رات جو ہے لگے رہیں تو وہ ان کی تعریفیں، ان کے وہ واقعات مکمل ہونے والے نہیں ہیں. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ان میں سے کسی کی مکمل سیرت اس وقت دستیاب نہیں ہے. کسی کے کچھ واقعات ہیں، کچھ واقعات قرآن مجید میں ذکر ہیں، کچھ ان کی کتابوں میں ذکر ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس بیان کرنے میں ان کی پیدائش مبارکہ سے پہلے سے لے کر آخر تک ہر کچھ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے دنیا میں. صحائف ستہ بھری پڑی ہیں مختلف واقعات سے. اس وقت قرآن خود جو ہے بھرا پڑا ہے ان کی تعریفوں سے، ان کی سیرت سے. کسی نے پوچھا نا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو یہ واحد اسوہ کامل ہے. اسی پر یہ آیت ہم دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سورۃ احزاب کی یہ آیت کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ اسی لیے بہترین ہوئی کہ اب یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ
آمنہ کے واقعات کو ہم جب ڈسکس کرتے ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ جی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اقدس سے پہلے میں جب زمین پر چلتی تھی تو میرے قدموں تلے جو ہے جیسے روئی آ جاتی تھی. وہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پتھر بھی میرے لیے روئی کی طرح ہو جاتے تھے اور بادل میرے اوپر جو ہے سایہ کر کے چلتے تھے. تو یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی دنیا پر تشریف آوری سے پہلے ہی یہ معجزات سامنے آنے لگ گئے تھے. سیرت طیبہ پر جب بات کریں تو ایک طرف سب کفار نے جو ہے مسلمانوں پر کتنے ظلم ڈھائے. وہ آپ میں سے ڈسکس کیا کہ طائف کا واقعہ، تو طائف کے واقعہ میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً جو ہے وہ ایک یہودی کے باغ میں پناہ لینے پر داخل ہوئے اور طائف والوں نے ان پر اتنے پتھر جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ پر ان پر اتنے زیادہ پتھر پھینکے کہ اللہ کو بھی ترس آنے لگا. اللہ نے فرشتہ بھیج دیا. فرشتہ آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں کہ میں طائف کی بستی کو نیست و نابود کر دوں، پہاڑیوں کے بیچ مسل ڈالوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ کب ایسے کہہ سکتے تھے کہ ہاں کر دو. تو انہوں نے فرمایا نہیں، آج یہ نہیں تو کل ان کی نسلوں میں سے ضرور کوئی جو ہے اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اللہ کی توحید بلند کرنے والا ہوگا. اسی طرح وہ ہندا جس نے آپ کے پیارے امیر حمزہ آپ کے چچا کو قتل کروا دیا، شہید ہو گئے وہ، اور جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. بس اتنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کہتے تھے کہ میرے سامنے تمہارے آنے سے جو ہے مجھے اپنے چچا کی یاد ستانے لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اثر انگیزی کے لحاظ سے حد درجے کی تھی. بعض اوقات قولی ترغیب سے بھی ذات کا عملی نمونہ انسان کے دل و دماغ کو بدل ڈالتا ہے اور انسان سیرت کی اثر انگیزی کے اثر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. بے شمار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور امانت داری کی وجہ سے دامن اسلام میں داخل ہوئے. یمامہ کہ وہ گورنر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، وہ قید ہو کر آ گیا جنگ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دو، یہ اپنا سردار ہے اور اپنے علاقے کا، اور اس کو اس طرح ہی رکھو جیسے گورنر کو رکھا جاتا ہے. تو یہ بچوں یہ سلوک تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ وہ
کفار کے ساتھ، دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے تھے. تو یہ عمل تھا. پھر فرمایا گیا تم مجھ سے بات کرو، تو اس نے بات کرنے گوارا نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن تشریف فرما ہوا، فرمایا پلٹ کے ادھر ذرا دیکھو تو صحیح، بات نہ کرو، اس طرف دیکھو تو صحیح. دوسرے دن بھی ایسے ہوا، تیسری بار بھی ایسے ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھول دو، آزاد کر دو. اس کو آزاد کر دیا گیا. جب گورنر واپس اپنے علاقے کی طرف جانے لگا تو اس نے سوچا کہ میں نے تو جب ان نے مجھے یہ کہا کہ میری طرف دیکھو تو میں نے دیکھا ہی نہیں، الٹا میں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے اگر مار دو گے تو میرا بدلہ لینے والے بہت ہیں. تو ان نے مجھے مارا بھی نہیں اور مجھ سے میری دولت بھی نہیں مانگی، مجھے آزاد کر دیا ہے، کوئی اس کا مجھ سے کوئی لیا بھی نہیں انہوں نے. تو سوچنے پڑ گیا کہ یار میں ایک نظر دیکھ تو لیتا کہ وہ نبی تھا کیسا. یہ سوچتے سوچتے جو ہے وہ چل رہا تھا. آخرکار اس کے دماغ میں یہی آیا کہ جی واپس پلٹ کے ایک نظر دیکھ کے آ جاتا ہوں. جو ہی وہ پلٹا، اب شام کا وقت ہے، چاند چمک رہا ہے، صحابہ اکرام کی مجلس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. تو وہ اگر دیکھتا ہے، ایک نظر چاند پر دیکھتا ہے، ایک نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کو دیکھتا ہے. تو دیکھتا ہے کہ چاند سے زیادہ روشن یہ چہرہ، اور اپنی طرف متوجہ کرنے والا یہ چہرہ. تو وہ چہرہ مبارک دیکھتے ہی اتنا گرویدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کدھر پلٹ آئے ہو؟ میں نے تو تمہیں بھیج دیا تھا، آزاد کر لیا تھا، اور تم تو میرا چہرہ دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اب اس چہرے سے نظر ہٹانا گوارا نہیں کرنا. تو یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی وہ امور، وہ جو کہ بعض اوقات ایسے لگتے تھے کہ یہ تو بڑا عجیب سا کام ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اتنے بڑے سردار تھا، نہ اس کو مارا، نہ اس سے کوئی بدلہ لیا، اس کے چھوڑ دیا. اسی طرح کے معاملات صلح حدیبیہ میں ہوتے ہیں. کافر جو پکڑا جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، مسلمان کوئی پکڑا جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. اس طرح کے اس کے اندر شکیں لکھی ہوئی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا جو معاملہ تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر دیا. جبکہ جس وقت وہ پیش کیا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اس کے سب سے اوپر لے ہوا تھا کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کافروں کا جو سفیر تھا، نمائندہ تھا، اس نے اس کو پہلے کٹوا دیا کہ جی یہ اس بات کو اگر میں مان لوں پھر تو بات ہی ختم ہوگی، پھر تو تمہارے ہمارے بیچ کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے
ہٹانا تو قبول کر لیا، لیکن جنگ و جدل اور بدامنی کی طرف اپنی امت کو لے کر نہیں گئے۔ یہ سارے ہمارے لیے درس ہیں۔ تو بعد میں صحابہ کرام کو سمجھ آئی اس بات کی کہ یہ تو حقیقت میں ہمارے لیے بہت ہی اچھے ثابت ہوئے یہ ساری جو شکیں تھیں، اور الٹا کفار نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے۔ اور آخرکار ایسے ہی ہوا کہ جنگ جب شروع ہوئی تو ان کی طرف سے ہوئی، اور یہ اقرارنامہ جو ہے وہ آخرکار اپنے انجام کو پہنچا۔ تو اس میں یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کے حوالے سے یہ وہ پہلو کہ وہ کس قدر جو ہے فیصلہ کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر جو ہے اتنا فہم و فراست دی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فرمایا گیا ہے ایک جگہ پر سورۃ حشر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اب منع کرنے کی بات آ گئی اور دینے کی بات آ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو دیتے ہیں ہمیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ تو ہماری بہتری یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ڈسکس کیا کہ جی فرمایا کہ یہود و نصارہ میں 72 فرقے ہوتے تھے اور تم میں اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو صحابی ایک پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جنت میں کون سا جائے گا؟ تو آج ہمارے فرقہ فرقہ ہو کر ہم رہ چکے ہیں، تو یہاں پر بھی ہمیں اسوہ حسنہ اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا گائیڈ لائن ہمیں جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو صحابی کے سوال پر کہ جنت میں کون سا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 چیزوں کو تھامے رکھا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری اتباع سنت۔ تو اب جس نے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کیا، ظاہر سی بات ہے وہ جنتی ہے۔ ایک طرف ہم آتے ہیں عبادات کی طرف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادات میں اتنے رات گئے تک عبادات کر کے دکھایا کہ اللہ کو ترس آنے لگا، اور اللہ نے فرمایا کہ تم عبادت کرو مگر تھوڑی، رات کا کچھ حصہ۔ اور یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھٹنے ٹخنے مبارک جو ہے پھول جایا کرتے تھے۔ نماز کی بات کرتے ہیں تو عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور جائے نماز مبارک، یعنی وہ جگہ سجدہ کی جگہ، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے تھے، نماز پڑھ کے اٹھتے تھے، تو وہ گیلی ہوتی تھی، آنسو سے گیلی ہو چکی ہوتی تھی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم الخطا ہیں، آپ جو ہے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ عائشہ کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ یعنی عبادات کر کے
معافی مانگنا ہی نہیں بلکہ عبادات کر کے آج ہمیں یہ اسوہ حسنہ سے ملتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ رو رو کے اس کا شکر ادا کریں، رو رو کے اس سے مانگیں۔ لیکن دوسری طرف وہ واقعہ سامنے آتا ہے تو ہمیں ایک اور رستہ نظر آتا ہے کہ 3 صحابی آئے اور انہوں نے ام المومنین کے پاس اور انہوں نے پوچھا، اور سوال و جواب کے بعد ایک کہنے لگے، مختصراً بتاتا ہوں کہ ایک کہنے لگے کہ واللہ کہ میں ساری راتیں عبادت میں گزاروں گا، نماز میں گزاروں گا۔ ایک کہتے ہیں واللہ کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ ایک کہتے ہیں میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو جب یہ واقعہ پتہ چلتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت بھی کی ہے، نماز بھی پڑھی ہے اور آرام بھی کیا ہے، میں نے روزہ بھی رکھا ہے اور میں نے افطار بھی کی ہے، یعنی میں نے روزے کے بغیر کے دن بھی گزارے ہیں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اور اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سٹریس کیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی مجھ سے ذرا برابر بھی آگے جانے کی کوشش کرے گا تو وہ بدعت کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیز آتی ہے، ہم عبادات میں، معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف فالو کرنے بلکہ ہم نے نہیں کوشش کرنی کہ جو انہوں نے بتایا ہم اس سے بھی بڑھ کے کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے چلے گا، میں ابھی اس کو کمپلیٹ تو نہیں کہوں گا، اسوہ حسنہ پر جتنی بات بحث کی جائے وہ کم ہے۔ واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کامیابی صرف اسی صورت میں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ صرف پڑھنے کی حد تک نہ سمجھیں بلکہ عملی طور پر ہم ایسے ہو جائیں کہ کفار بھی دیکھ کر واہ واہ کرنے لگیں کہ یہ اس نبی کی امت ہیں کہ آج یہ ایسے ہیں تو ان کا نبی کتنا ہی اچھا ہوگا۔ تو ہم بجائے اس کے کہ ہم ایسے جو ہے وہ ڈسکس کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا تیرا نبی ہمیں پسند کرے، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسے تو ہمیں پسند کرے۔ اے اللہ ہمیں بدعات سے بچا دے۔ اے اللہ ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم تیرے اور تیرے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کے راستے پر چلا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔